پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی دیکھا جائے تو مغرب جو ہے ہمیشہ دہشت گردی کرتا رہا. آپ نے امریکہ کی بات کی کہ 200 سالوں کی تاریخ میں 20 سال بھی ایسے نہیں کہ اس نے کہیں جنگ نہ لڑی ہو، لیکن اس کے باوجود جنگ وہ لڑتے ہیں اور دہشت گرد مسلمان قرار دیے جاتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ اچھا، یہ ایک بات ہوگی کہ جنگ وہ لڑتے ہیں، دہشت گرد مسلمان قرار پاتے ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ مسلمان دہشت گرد قرار پا کر دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. وہ جو وار آن ٹیرر وہ کہتے ہیں، وہ بیسیکلی وار آن ٹیرر نہیں تھی، وار آف ٹیرر تھی. دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں تھی، وہ دہشت گردوں کی جنگ تھی مسلمانوں کے خلاف. اور مزے کی بات ہے کہ وہ بش نے خود اپنے منہ سے کہا تھا کہ دیز آر کروسیڈز. کروسیڈ کہتے ہی صلیبی جنگ کو ہیں. تو اگر ابھی بھی آپ اس بات کو نہیں مانتے تو کون مانے گا؟ اصل میں انہوں نے نا جب میڈیا پر قبضہ کیا تو میڈیا کے ذریعے ذہنوں پر قبضہ کیا. انہوں نے ایسے تھنک ٹینکس بنائے. وہ تھنک ٹینکس پہلے رایامہ ہموار کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ اچھے نہیں ہیں، اس ملک کے لوگ دہشت گرد ہیں، یہاں پہ ہتھیار ہیں. ہتھیار سے یاد آ گیا عراق والا معاملہ دیکھیں. انہوں نے پورا پروپیگنڈا کیا کہ اس کے پاس جناب کیمیائی ہتھیار ہیں، وہ پوری دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد حملہ کیا، ملینز آف لوگوں کو مار دیا گیا، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا. صدام حسین کو انہوں نے تختہ دار پر لٹکا دیا. وہاں سے ایک وہ ٹیئر گیس کا بھی سپرے نہیں نکلا. اس کے بعد وہ ٹونی بلیئر نے کہا سوری، ایک سوری کہا، سوری، پھر کیا ہوا؟ اچھا، اب اس میں اگر آپ سرویز دیکھیں تو جب پہلی گلف وار ہوتی ہے تو جب امریکہ میں سروے ہوا تو اس میں صرف غالباً 3% لوگوں کو پتا تھا کہ عراق کہاں پر ہے اور عراق کے صدر کا نام کیا ہے. یہ پہلی گلف وار کی بات ہے. جب دوسری گلف وار ہوئی تو انہوں نے باقاعدہ کمپین چلائی. بتایا گیا کہ برائی کا محور جو ہے وہ عراق ہے، وہ پوری دنیا کے لیے کتنا بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، صدام حسین کتنا ظالم اور وحشی آدمی ہے. پوری کمپین چلائی. اس کے بعد جب انہوں نے سیکنڈ گلف وار میں عراق پر حملہ کرنے سے پہلے وہ سروے کروایا جو ان کے وہاں پہ ہوتے ہیں پبلک سروے، تو وہاں پہ پتہ لگا کہ غالباً 93% لوگوں نے برائی کا محور صدام حسین کو اور عراق کو قرار دیا، اور صدام حسین کو ایلیمینیٹ کرنا عالمی امن کے لیے ضروری قرار دیا. یہ ہے ذہن سازی کی جنگ. یہی مسلمانوں میں وہ کرتے ہیں. مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو مغرب نواز بنایا جاتا ہے، مسلمانوں کے مفادات کو مغرب کے مفادات کے ساتھ لنک کر دیا جاتا ہے. جن کی پراپرٹیز وہاں پر ہیں، جن کے کاروبار وہاں پر ہیں، جن کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں جا کے، وہ کبھی بھی مغرب کی شکست کو برداشت نہیں کریں گے. آپ ادھر کے لوگوں کے رہنے والوں کے دیکھ لیں کہ ابھی بھی کتنے لوگ ہیں جو آپ کی طرح کھل کر اس جنگ کو صلیبی جنگ کہہ رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو آج اس شکست کو امریکی شکست کہہ رہے ہیں، وہ صلیب کی شکست کہہ رہے ہیں. آج بھی تمام کے تمام لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ امن معاہدہ ہو گیا ہے. صلیبی جنگ کے وہ نام ہی نہیں لے رہے، وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ منطقی انجام کو پہنچی اس طرح کی بات کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ ذہن سازی ایسی کر دی گئی ہے. طالبان کو انہوں نے زوئے لگا کے ظالمان کہنا شروع کر دیا. بالکل ایسے ہی ہے. طالبان کو ڈی فیم کرنے کے لیے ٹی ٹی پی بنا لی. اور آج بھی کئی لوگ ہماری ویڈیوز کے نیچے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی نے تو یہ کیا، ٹی ٹی پی نے یہ کیا، اور آپ طالبان کے حمایتی کیسے بن گئے؟ وہ بھی جان تو لو کہ ٹی ٹی پی کون ہے. پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خود اپنے ایجنٹس، جس طرح ٹی ٹی پی را موساد اور سی آئی اے کا پروجیکٹ تھی، داعش اس کا پروجیکٹ ہے. کیا امریکن پریزیڈنٹ جو ایکس پریزیڈنٹ وہ خود نہیں کہہ چکا کہ داعش ہمارا پروجیکٹ تھی، ہمیں یہ بنا کے غلطی ہوئی، ہم سے داعش ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گئی. تو داعش بھی انہوں نے بنائی اور نام پر اسلام کے بنائی تاکہ مسلمانوں کو بدنام کیا جا سکے. بالکل ٹھیک. تو یہ چونکہ قلب و نظر کی جنگ ہے، یہ مائک اور کیمرے کی جنگ ہے، یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم تمام لوگ، بالخصوص ہماری یوتھ، اپنے نظریات کی، اپنے قلب و نظر کی حفاظت کرے. دشمن نے آپ کے اندر دراڑ ڈالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے، اور اس نے کرنی ہے کیونکہ وہ دشمن ہے آپ کا. آپ اسے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم کوشش نہ کرو. آپ اپنے آپ کو تو مضبوط کر سکتے ہو نا. تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو میڈیا کے محاذ پر، نظریاتی محاذ پر، قلب و نظر کے محاذ پر ہمیں بہت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے خود کو.